علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو قلب شہ مشرقین کہتے ہیں، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ حیران ہوں جہان میں کیوں یہ آیا پانی دریا میں کس لیے ہے سمایا، پانی گر ابر ہزار سال برسے تو کیا، شبیر نے مرتے دم بھی نہ پایا، پانی حیران ہوں۔ صلوات۔ مرقد پہ ماں کی زینب فریاد کر رہی ہے، اماں تیری کمائی جنگل میں لٹ گئی ہے، امت نے مصطفیٰ کی لوٹا ہے چین تیرا، مارا گیا ہے پیاسا اماں حسین تیرا، دل بیٹھ سا گیا ہے آنکھوں میں تیرگی ہے، اماں تیری کمائی تیروں سے ہو گیا ہے، قاسم کا جسم چھلنی برچھی جگر پہ کھا کر، اکبر کی نوجوانی مٹی میں مل گئی ہے، لیلا کی زندگانی بیٹے کو یاد کر کے مادر تڑپ رہی ہے، یادوں سے کھیلتی ہے بے شیر کی ادائیں، رہ
کہ دے رہی ہے اصغر کو ماں صدائیں، جھولے کی خاموشی پر خود موت رو رہی ہے، اماں تیری کمائی آنکھوں میں بس گئے ہیں، زندان کے اندھیرے یاد سکینہ اماں رہتی ہے مجھ کو کھائے، بابا کو روتے روتے معصوم چل بسی ہے، آبے کے پشت پر ہے دروں کے نیل اب بھی، اماں رلا گئی ہے مظلوم کی اسیری، چھالے ہے دست و پا میں بیمار پر غشی ہے، چھالے ہے دست و پا میں بیمار پر غشی ہے، زینب کو راس اماں کرب و بلا نہ آیا، چھینا ہے میرے سر سے دو بھائیوں کا سایہ، اب تو دعائیں زینب مرنے کی مانگتی ہے، اماں تیری کمائی جنگل میں لوٹ گئی ہے، مرقد پہ ماں کی زینب فریاد کر رہی ہے۔ ابھی ہمارے برادر دانش صاحب جناب زہرا کی شان میں اشعار بیان فرما رہے تھے، تو میں جناب زہرا سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ 4 مصرعے سماعت فرمائیں کہ قلم بدست ہوں زہرا تیری ثنا کے لیے، قلم بدست ہوں زہرا تیری ثنا کے لیے، یہ مرحلہ ہے کٹھن فکر نارسا کے لیے، قلم بدست ہوں زہرا تیری ثنا کے لیے، یہ مرحلہ ہے کٹھن فکر نارسا کے لیے، اور بلال جیسا مؤذن کہاں سے لے آؤں، بلال جیسا مؤذن کہاں سے لے آؤں، اذان منقبت بنت مصطفیٰ کے لیے، اذان منقبت بنت مصطفیٰ کے لیے۔ اور یہ 4 مصرعے جناب قاسم کے حوالے سے دیکھیں کہ جاتے ہوئے بتا گئے سب کو ہے کیا اجل، جاتے ہوئے بتا گئے سب کو ہے کیا اجل، سن کر یہ بات آج بھی حیراں ہیں کل ملل، سن کر یہ بات آج بھی حیراں ہیں کل ملل۔ اور قاسم نے کی ہے موت کی تعریف اس طرح، میرے قریب موت ہے احلی من الاصل، میرے قریب موت ہے احلی من الاصل۔ اور یہ 2-3 شعر قرآن کے حوالے سے دیکھیں، قرآن صامت اور ناطق دونوں شامل ہیں اس میں، قرآن سے مراد دیکھے گا کہ بالیقین لوگوں کلام کبریا قرآن ہے، بالیقین لوگوں کلام کبریا قرآن ہے، عبد اور معبود میں ایک رابطہ قرآن ہے، عبد اور معبود میں ایک رابطہ قرآن ہے، اور امتیاز اہل بیت مصطفیٰ ہے بے مثال، امتیاز اہل بیت مصطفیٰ ہے بے مثال، جن کے گھر کا بچہ بچہ بولتا قرآن ہے، جن کے گھر کا بچہ بچہ بولتا قرآن ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ یوں لگا
دوش نبی پر مرتضیٰ کو دیکھ کر، یوں لگا دوش نبی پر مرتضیٰ کو دیکھ کر، جیسے ایک قرآن پا رکھا ہوا قرآن ہے، جیسے ایک قرآن پا رکھا ہوا قرآن ہے، اور جیسے قرآن پہ رکھا ہوا قرآن ہے۔ اور اے مسلمان دیکھ حبل اللہ کے دو ہیں سرے، اے مسلمان دیکھ حبل اللہ کے دو ہیں سرے، ایک سرا آل محمد دوسرا قرآن ہے، ایک سرا آل محمد دوسرا قرآن ہے۔ اور نوکے نیزہ پر کٹے سر کی تلاوت دیکھ لو، نوکے نیزے پر کٹے سر کی تلاوت دیکھ لو، پھر نہ کہنا آل احمد سے جدا قرآن ہے۔ نوکے نیزہ پر کٹے سر کی تلاوت دیکھ لو، پھر نہ کہنا آل احمد سے جدا قرآن ہے، پھر نہ کہنا آل احمد سے جدا قرآن ہے۔ اور یہ 2-3 بند مسدس کے میں پیش کر دیتا ہوں، بھی اجازت چاہوں گا آپ سے، مسدس کے 2-3 بند انشاءاللہ کہ کہ نبی کی آنکھ کا تارا حسین ابن علی، نبی کی آنکھ کا تارا حسین ابن علی، ہر ایک درد کا چارہ حسین ابن علی، فقط نہیں ہے ہمارا حسین ابن علی، ہر ایک بشر کہے نعرہ حسین ابن علی، انہی کی ذات انہی کے واسطے تخلیق کائنات ہوئی، انہی کی ذات شہید لب فرات ہوئی، انہی کی ذات شہید لب فرات ہوئی۔ اور حسین مظہر، یہ منتخب میں بیان کر رہا ہوں، سلسلہ توڑ کے بیچ میں سے میں نے انتخاب کیا ہے کچھ اشعار کا، دیکھیں حسین مظہر اوصاف کبریا بھی ہیں، حسین وارث میراث انبیاء بھی ہیں، حسین جود و سخاوت کی انتہا بھی ہیں، حسین باعث تنزیل حل عطا بھی ہیں، حسین باعث تنزیل حل عطا بھی ہیں۔ اور بیان کیسے کرے اب بشر کی کیا ہیں حسین، بشر کی عقل و خرد سے جو ماورا ہے حسین، بیان کیسے کرے اب بشر کی کیا ہیں حسین، بشر کی عقل و خرد سے جو ماورا ہے حسین۔ اور حسین نام ہے قرآن کی تلاوت کا، حسین نام ہے اسلام کی ضرورت کا، حسین نام ہے مظلومیت کی طاقت کا، حسین نام ہے کرب و بلا کی جنت کا، حسین نام ہے کرب و بلا کی جنت کا۔ حسین دین خدا کو حیات دے کے گئے، حسین دین خدا کو حیات دے کے گئے، بشر کے واسطے راہ نجات دے کے گئے، بشر کے واسطے راہ نجات دے کے گئے۔ اور ہر ایک شرف کو ہے نسبت حسین کے در سے، ہیں خوش اذان و اقامت حسین کے در سے، چلی ہے رسم شہادت حسین کے در سے، ملی جہاں کو ہدایت حسین کے در سے۔ ہاں حریت کا سبق یہاں پڑھایا جاتا ہے، یہ در وہ در ہے جہاں حر بنایا جاتا ہے، ہاں حریت کا سبق یہاں پڑھایا جاتا ہے، یہ در وہ در ہے جہاں حر بنایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں گا حسین دہر کو رزق شعور دیتے ہیں، حسین دہر کو رزق شعور دیتے ہیں، حسین جام شراب طہور دیتے ہیں، حسین حر کو جنام قصور دیتے ہیں، حسین جون کے چہرے کو نور دیتے ہیں، حسین جون کے چہرے کو نور دیتے ہیں۔ قسم خدا کی قسم حسین کا ہے، یہ بے مثال جہاں میں کرم حسین کا ہے، یہ بے مثال جہاں میں کرم حسین کا ہے، یہ بے مثال جہاں میں کرم حسین کا ہے۔ اور ہے احتجاج خلاف جفا حسین حسین، ہے احتجاج خلاف جفا حسین حسین، ہوا کے دوش پا جلتا دیا حسین حسین، ہر ایک لب پہ لبیک یا حسین حسین، ستم کے شہر میں حق کی صدا حسین حسین، ستم کے شہر میں حق کی صدا حسین حسین، ملوکیت کی
فنا کو حسین کہتے ہیں، نظام حق کی بقا کو حسین کہتے ہیں، نظام حق کی بقا کو حسین کہتے ہیں۔ خدا کے نور کا مظہر ہے ہاں وجود حسین، خدا کے نور کا مظہر ہے ہاں وجود حسین، نبی کا دین ہے ممنون ہست و بود حسین، نبی کا دین ہے ممنون ہست و بود حسین، ہے بے مثال زمانے میں اب بھی جود حسین، ہے بے مثال زمانے میں اب بھی جود حسین، دلیل ہستی معبود ہے سجود حسین، دلیل ہستی معبود ہے سجود حسین، یوں انبیاء کو متاع سکون دے کے چلے، حسین دین الہی کو خون دے کے چلے، حسین دین الہی کو خون دے کے چلے، حسین دین الہی کو خون دے کے چلے۔ اور یہ آخری بند چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ حسین عازم کرب و بلا ہوئے کیوں ہیں، حسین عازم کرب و بلا ہوئے کیوں ہیں، حسین عابد و زینب کو لے گئے کیوں ہیں، حسین نعرہ حل من لگا رہے کیوں ہیں، حسین نو کے سنا پر بھی بولتے کیوں ہیں، حسین نو کے سنا پر بھی بولتے کیوں ہیں، قیام سبت محمد کا فلسفہ سمجھو حسینیوں ذرا سمجھو، قیام سبت محمد کا فلسفہ کیا ہے، حسینیوں ذرا سمجھو کہ کربلا کیا ہے، حسینیوں ذرا سمجھو کہ کربلا کیا ہے، حسین لے کے گئے خاندان کس کے لیے، حسین لے کے گئے خاندان کس کے لیے، فدا حسین نے کی اپنی جان کس کے لیے، کھچی ہوئی تھی ستم کی کمان کس کے لیے، لبوں پر طفل نے پھیری زبان کس کے لیے، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا رہے تھے حسین، نبی سے وعدہ طفلی نبھا رہے تھے حسین، نبی سے وعدہ طفلی نبھا رہے تھے حسین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ محمد آل محمد عجل فرجهم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مبیر الظالمین مدرک الحاربین، نکال الظالمین صریخ المستصرخین، موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سید المرسلین شفیع المذنبین، رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد، صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم
من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ مجلس چونکہ یاد مادر کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، بلکہ یہ سلسلہ 3 مجالس کا، لہٰذا اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی سورہ احقاف کی 15ویں آیت کریمہ کو عنوان کلام بنایا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم میں یہ اس آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے وہ 2 جگہ آیا ہے۔ ایک جگہ اس موقع کے اوپر یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا آیا ہے کہ جہاں سورہ نمل میں جناب سلیمان اپنے لشکر کو لے کر کے جا رہے ہیں، اور ایسے موقع کے اوپر وادی نمل سے گزرتے ہیں، اور وہاں پوری وادی اس چھوٹی سی مخلوق سے، جسے چیونٹی کہتے ہیں، بھری ہوئی ہے، اور ان کا سردار یہ کہتا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں۔ ایسے موقع کے اوپر کہ جب چیونٹیوں کے سردار نے یہ کہا کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں احساس تک نہ ہو۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کی طرف اگر توجہ دی جائے تو بڑا حساس ہے اور بڑا لذت انگیز ہے۔ چیونٹیوں کے سردار نے سلیمان کو بھی ان کے لشکر کے ساتھ ملا لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے، اور انہیں احساس تک نہ ہو۔ چیونٹیوں کی آواز، سردار کی آواز سننا ایک الگ مرتبہ ہے، لیکن شعور کی اس منزل کے اوپر پہنچنا کہ جہاں کسی بے گناہ کو قدموں کے تلے کچل دیا جائے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لہذا یہ تو کہا گیا کہ تم اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ سلیمان بھی بے خیالی میں کہیں تمہیں کچل نہ دیں۔ یہ مرتبہ سلیمان کا ہے، اور وہ مرتبہ اہل بیت علیہم السلام کا ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ چیونٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دیکھتے ہیں اور چیونٹیوں کو رزق پہنچاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے بھی رزق پہنچا دیا جو تمہاری ڈبیا میں بند ہے، اسے بھی رزق پہنچا دیا۔ اگر اسے کھول کر کے دیکھنا چاہو تو تمہیں اس کے دہن میں پتی کا ایک ٹکڑا نظر آئے گا۔ یہ ہے سلیمان کی شخصیت، اور یہ ہے امیر سلیمان کی شخصیت۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
دیکھیے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد زندگی بسر کرتے ہیں اور انہیں خیال بھی نہیں رہتا کہ ماں باپ کے لیے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. انہیں یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کے لیے فاتحہ پڑھنا ہے یا ان کے لیے مجلس کرنی ہے یا ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنا بھی خیال رکھتے ہیں اور اپنے والدین کا بھی خیال رکھتے ہیں, اپنے وجود کا شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے والدین کی ذات کا شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. پالنے والے ہمیں وہ قوت اور توانائی عطا کر اور ہمیں وہ توفیق عطا کر کہ ہم تیرا شکر, تیری نازل کردہ نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں اور میرے والدین کے اوپر جو تو نے نعمتیں نازل کی ہیں ان کا بھی شکر ادا کر سکیں. یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنی نعمتوں, خدا کی طرف سے نازل شدہ نعمتوں کے سلسلے میں شکر تو ادا کرتے ہیں لیکن یہ توفیق کم ہوتی ہے کہ پھر والدین کے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں. اور یہ قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی خدا کی بارگاہ میں اپنے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو تو تنہا اپنی اوپر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرو بلکہ ان کی ذات کا شکریہ بھی ادا کرو کہ جنہوں نے تمہیں اس دنیا میں لا کے تمہارے اوپر جو نعمتیں خداوند عالم نے نازل کی ہیں, والدین کے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرو. جب یہ حق ادا ہو سکے گا کہ تم شکر گزار ہوگے, جب یہ حق ادا ہو سکے گا کہ تم شکر گزار بنو گے. اس لیے کہ اگر صرف یہ سوچو کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں لہذا ہم ان کا شکر ادا کر سکیں, ان کا شکر ادا کر لیں, تو اب والدین بھی تو ان نعمتوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے تمہیں زندگی دی ہے, جنہوں نے تمہیں حیات دی ہے, جنہوں نے تمہیں غذا دی ہے, جنہوں نے تمہیں خدا کی جانب سے رزق عطا کیا ہے, جنہوں نے تمہیں پروان چڑھایا ہے. خدا اگر والدین تمہارے سر کے اوپر سایہ فگن نہ ہوتے, الہی شفقت و محبت کی شکل میں, تو تمہاری زندگی نہ بن پاتی, تمہیں وجود حیات ملنے سے پہلے موت آ جاتی. اور یہ حیات جو ملی ہے ایک طرف خدا کے ذریعے ملی ہے, دوسری طرف والدین کے ذریعے ملی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بہت ہی اہم پہلو ہے کہ جس کی طرف توجہ, ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. پالنے والے ہمارے اندر وہ توفیق عطا کر, وہ ہمیں قوت اور توانائی دے دے کہ تیری نعمتوں کا شکر گزار بنوں اور اپنے والدین کے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر گزار بنوں. ماشاءاللہ بانیان مجلس جو ہیں جب آپ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرتے ہیں تو یہ دونوں شکریہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. ایک یہ کہ مجلس ایصال ثواب خود ایک شکر کا عنوان رکھتی ہے, اور دوسرے یہ کہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے, لہذا والدین کا شکریہ بھی ادا ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت ہی اہم پہلو ہے, اور ان دونوں جگہ کے اوپر فتبسم ضاحکا من قولہا کہ جناب سلیمان اس چیونٹی کے سردار کی آواز کو سن کر کے مسکرائے, اور اس کے بعد یہ فرمایا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. پالنے والے جو نعمت تو نے میرے اوپر نازل کی ہے مجھے توانائی دے, مجھے قوت دے کہ میں اس کا شکر گزار بن سکوں. آیا ہم انسانوں کے اندر یہ قوت اور توانائی ہے کہ ہم خداوند عالم کی نعمتوں کے شکر گزار بن جائیں خود سے؟
کیا یہ قوت ہمارے اندر ہے؟ حالانکہ عقل ہمارے پاس ہے، شعور ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، توانائی ہمارے پاس ہے، ہمت ہمارے پاس ہے، احساس ہمارے پاس ہے، جذبہ ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں پالنے والے اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، ہمارے اندر وہ توفیق عطا کر دے کہ ہم تیرے شکر گزار بن جائیں۔ یعنی اگر خدا کی طرف سے توفیق شامل حال نہ ہو تو ہم والدین کے شکر گزار نہیں بن سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ والدین کے شکر گزار نہیں بن سکتے، یعنی ہمارے اندر قوت اور توانائی ہونے کے باوجود خدا کی طرف سے مدد کا آنا والدین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے، اور ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے پالنے والے ہمارے اندر وہ قوت اور توانائی پیدا کر دے کہ ہم اپنے والدین کے شکر گزار بن جائیں، وہ قدرت پیدا کر دے، وہ ہمت پیدا کر دے، وہ حوصلہ پیدا کر دے، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ توانائی نہیں ہے کہ ہم ان کے شکر گزار بن سکیں۔ خدا کا شکر گزار ہونا تو بڑی بات ہے۔ اشکر نعمتک التی، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا کہ جو تو نے ہمارے اوپر نازل کی، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا۔ ان دونوں کے لیے خداوند عالم سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ نہ ہم خدا کی نازل کردہ نعمتوں کے شکر گزار بن سکتے ہیں، اور نہ ہم والدین کی جانب سے کیے جانے والے احسانات کا شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اے پیغمبر آپ خود فرمائیے، اے پیغمبر آپ کہیے پالنے والے ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان والدین کے اوپر اپنی رحمت نازل کر جس طرح انہوں نے ہمیں بچپنے میں پالا ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں بچپنے میں پالا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ تو اب یہ کہ ہم تنہا شکر گزار بن جائیں والدین کی ان خدمات کے صلے میں، ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں، یا ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہے جب تک کہ اس کی طرف سے یہ رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو جائے کہ، اور وہ بھی نبی کے ذریعے کہلایا جا رہا ہے۔ ہماری کیا بساط ہے، ہماری کیا بساط ہے، نبی کے ذریعے یہ کہلایا جا رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اے نبی آپ یہ کہیے کہ پالنے والے جس طرح بچپنے میں انہوں نے ہمیں پروان چڑھایا ہے اور ہمیں پالا پوسا ہے، اسی طرح ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ اب یہ بات الگ ہے کہ اس میں اس آئے وافی ہدایہ کے ٹکڑے میں عجیب گویا حکمت رکھی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پالنے والے ان کے اوپر اپنی رحمت نازل پر فرما کہ جس طرح انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، بلکہ فرمایا کہ پروان چڑھایا ہے۔ اور جب یہ فرمایا کہ پروان چڑھایا ہے جس طرح انہوں نے، اسی طرح ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور نبی کی ذات میں یہ نظر آتا ہے کہ پدر بزرگوار نبی کے آپ کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اب پروان چڑھانے کی منزل آتی ہے تو کہاں نظر آتی ہے؟ یا آغوش فاطمہ بنت اسد نظر آتی ہے، یا سایہ ابو طالب نظر آتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ سورہ احقاف، سورہ نمل میں جو ہے جناب سلیمان کے سلسلے میں یہ آیت تھی، اس کے بعد پھر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً
قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. یہاں بھی یہ جملہ آ رہا ہے. تو اب یہاں کیا ہے؟ یہاں ایک تعویل نظر آتی ہے تفسیر کے ساتھ ساتھ کہ ایک ہی ذات ہے کائنات میں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یہاں جو الف لام کے ساتھ انسان ذکر کیا گیا ہے وہ ایک ہی انسان ہے پوری کائنات میں. وہ ایک ہی انسان ہے پوری کائنات میں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ اس کی ماں نے اس کا حمل سختیوں کے ساتھ اٹھایا اور وضع حمل بھی کیا تو پریشانیوں کے ساتھ کیا، دکھ اور کرب و غم کے ساتھ کیا. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ یہ انسان خاص جوان ہو گیا. بلغ اشدہ یعنی اس کے اعضاء و جوارح مضبوط ہو گئے. وبلغ 40 سنہ، اور وہ 40 سال کا ہو گیا. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اب اس کی تعویل، اس الانسان کی شخصیت اگر کہیں نظر آئے گی تو تفاسیر اہل بیت میں ہی نظر آتی ہے کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. یہ مادر وہ ہے کہ جسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. حمل وہ ہے کہ جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. وضعتہ کرہا، سختیوں کے ساتھ. اور یہ جب مضبوط جوان ہو گئے، یہاں تک کہ 40 سال کے ہو گئے، تو اس وقت خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. پالنے والے ہمیں وہ توانائی عطا کر کہ ہم اس تیری نعمتوں کا شکر گزار ہو سکیں اور اپنے والدین کے اوپر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکیں. واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد اور میری ذریت کی بھی اصلاح فرما دے، انہیں بھی بہتر بنا دے، انہیں بھی نورانی بنا دے. سورہ نمل میں وہاں جو ارشاد فرمایا گیا ہے وہ یہ فرمایا گیا ہے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور ایسا عمل کر جاؤں کہ جس سے تو راضی ہو جائے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے کہ پالنے والے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم صالحین میں شمار ہو سکیں. یہ توفیق دے کہ میرا شمار صالحین میں سے ہو. جناب سلیمان اپنی ذات کے لیے تمنا کر رہے ہیں کہ پالنے والے ہمیں اس منزل کے اوپر پہنچا دے کہ میرا شمار صالحین میں ہو جائے. لیکن جب حسین دعا کرتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے. واصلح لی فی ذریتی، اور پالنے والے میرے اوپر جو نعمتیں نازل کی ہے میں اس کا شکریہ بھی ادا کر سکوں، اور وہ توانائی دے دے کہ میں ایسا عمل کر جاؤں جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد بھی تیری بارگاہ میں نیک اور صالح ہو جائے. یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے جسے مرتبہ شہادت دیا ہو وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ ہم کو شہادت کا درجہ دینے والا ہماری حیات کو جاویدہ بنانے والا ہے، اور ہماری شہادت کے بعد ہماری نسلوں کو جاویدہ بنانے والا ہے. اور نسلوں کو جاویدہ بنانے کے بعد یہ بیان کر رہا ہے کہ حسین اگر تم میری راہ میں شہید ہو جاؤ گے تو ہم کم از کم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ تمہاری ذریت میں نورانی سلسلے کو جاویدہ اور برقرار کریں گے. واصلح لی فی ذریتی، جو تمہاری تمنا ہوگی اسے صبح قیامت تک برقرار رکھیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
واصلح لی فی ذریتی، اور میرے لیے میری ذریت کو صالح بنا دے، میری ذریت کو صالح بنا دے۔ پالنے والے سلیمان صالحین میں شمار ہو جائیں گے لیکن تنہا شمار ہوں گے، لیکن وہاں انہوں نے کہا صالحین میں شمار کر، مجھے صالحین میں شمار کر۔ اور حسین یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میری ذریت کو صالح بنا دے، میری ذریت کو صالح بنا دے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت کو صالح بنا دے۔ تو یہ جو عجیب و غریب منزل ہے کہ یہاں صالحین ہی نہیں ہیں، سلیمان کی دعا یہ ہے کہ ان صالحین میں شمار کر دے جن کے لیے حسین دعا کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ صالحین ہیں، یہ صالحین۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری ذریت کو صالح بنا دے، میری ذریت کو صالح بنا دے۔ اور عجیب و غریب چیز ہے کہ ماں کے لیے، والدین کے لیے دعا کی جا رہی ہے، تو اس شان سے دعا کی جا رہی ہے کہ پالنے والے ہمیں توفیق دے دے کہ والدین کے لیے، والدین کی اوپر نعمتوں کا شکر گزار بن سکوں، اپنے اوپر نعمتوں کا شکر گزار بن سکوں، والدین کے اوپر نعمتوں کا شکر گزار بن سکوں۔ اور جب یہ منزل ہے تو اس منزل میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ حسین کو خدا نے کیا دیا۔ اصلح لی فی ذریتی، آیا ذریت حسین میں یہ صالحین کا سلسلہ باقی ہے کہ نہیں؟ ذریت حسین میں یہ صالحین کا سلسلہ باقی ہے کہ نہیں؟ تو دنیا یہ دیکھتی ہوئی نظر آئے گی 14 صدیوں سے واقعہ کربلا کے بعد، شہادت حسین کے بعد، حیات ائمہ طاہرین کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہو کے بتا رہا ہے کہ ادھر خداوند عالم کی بارگاہ میں حسین نے دعا کی، اور ادھر صبح قیامت تک کے لیے صالحین کا سلسلہ نسل حسین میں برقرار کر دیا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت اہم چیز ہے، اور وہ ناقدرے ہیں جنہیں اس کی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اپنے والدین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اور اگر توفیق حاصل کرنی ہے تو خداوند عالم کی بارگاہ سے توفیق حاصل کرنی چاہیے کہ پالنے والے ہمارے اندر وہ توفیق، ہمیں وہ توفیق دے دے، ہمارے اندر وہ توانائی دے دے کہ ہم تیرے شکر گزار بن سکیں، اور والدین کے لیے بھی ان کی شخصیتوں کا بھی شکریہ ادا کر سکیں۔ عجیب و غریب منزل ہے۔ ماں، میں تنہا اس جملے کے اوپر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماں کی شخصیت جو ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ اگر معصوم سے پوچھا گیا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ اگر والدین میں سے دونوں آواز دیں تو پہلے کس کے پاس جانا چاہیے؟ تو امام نے فرمایا ماں کے پاس جانا چاہیے۔ کہا دوسری مرتبہ اگر آواز دے، فرمایا ماں کے پاس جانا چاہیے۔ کہا تیسری مرتبہ اگر آواز دے دونوں، فرمایا ماں کے پاس جانا چاہیے۔ کہا اس کے بعد، فرمایا اب باپ کے پاس جاؤ۔ یہ عجیب و غریب منزل ہے کہ ماں کو جو عظمت اور جو کمال عطا کیا گیا ہے اس کو یہاں ذکر بھی کر دیا گیا۔ اس کی تفسیر میں، تعویل میں سب تنہا یہی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات، بلکہ یہاں جو جملہ آیا ہے حملت ہو امہ کرہن و وضعت ہو کرہا، والد کے ہمارے لیے اس دنیا میں وجود میں لانے کے لیے، ہمیں اس دنیا میں وجود میں لانے کے لیے باپ جو ہے وہ مختلف کام انجام دیتا ہے، مختلف عمل انجام دیتا ہے۔ حمل کے مقدمات
والد کی طرف سے ہیں اور پھر روزی فراہم کرنا والد کی طرف سے، لیکن اذیتیں برداشت کرنا، پریشانیاں برداشت کرنا، محنت کرنا، وزن اٹھانا، اور ایک دو دن، ایک دو ہفتہ، ایک دو مہینہ نہیں، پورے 9 مہینے اگر صرف یہ احساس ہو جائے کہ جو ہمارے ہندوستان کی اینٹیں ہوتی ہیں، اگر 2 اینٹیں مسلسل کوئی آدمی اپنے شکم کے اوپر باندھ لے اور اس کے بعد وہ 1 مہینہ اسی پوزیشن میں اپنے شب و روز گزارے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ اپنے اس عمل سے عاجز آ جائے گا اور یہ سوچے گا کسی طرح سے یہ بوجھ ہم سے دور ہو جائے، لیکن اللہ رے ماں کی مامتا کہ وہ شکم میں وزن کو لیتی ہے اور یہ شکم میں آنے والا وزن مسلسل بڑھتا جاتا ہے، جتنا وزن بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے پیار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کی محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کی اولاد کی طرف اس کے جھکاؤ اور اس کی رغبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وزن بڑھنے کے ساتھ ساتھ محبت بھی بڑھتی جاتی ہے، عشق بھی بڑھتا جاتا ہے، پیار بھی بڑھتا جاتا ہے، ممتا بھی بڑھتی جاتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر ماں 3 مرتبہ باپ میں اگر 3 مرتبہ تمہیں ماں اور باپ پکارے تو 3 مرتبہ ماں کے پاس جاؤ اور 1 مرتبہ باپ کے پاس جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت ہی اہم منزل ہے، بہت ہی اہم منزل ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماؤں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ مجلس سے پہلے مولانا شمع محمد صاحب یہ فرما رہے تھے کہ والدہ کا نام نہ لیجئے تو اچھا ہے، اس لیے کہ عورتوں کا نام لینا بہتر نہیں ہے۔ حالانکہ مومنات کے یہاں یہ چیز جو ہے وہ شرمنگیز نہیں ہے بلکہ عزت آفریں ہے۔ اور کس اعتبار سے عزت آفریں ہے کہ جب ہم شخصیتوں کو دیکھتے ہیں، ایک شخصیت کا نام ہے حسین ابن علی، ایک شخصیت کا نام ہے حضرت بقیت اللہ الاعظم ارواحنا فدا۔ یہ 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ ایک نے حقیقت دین کی حفاظت کی اپنے خون اور اپنی قربانی کے ذریعے، اور دوسرا جو آنے والا ہے وہ حسین کے مقصد کی تکمیل کرنے والا ہے اور کائنات میں عدل و انصاف کی حکومت اور الہی نظام کو قائم کرنے والا ہے۔ لیکن جب ان دونوں کا تعارف کرایا جاتا ہے تو ایک مرتبہ زیارت وارثہ میں کہا جاتا ہے یبن فاطمۃ الزہرا یبن خدیجۃ الکبریٰ، اور دوسری طرف دعائے نطبہ میں یہ کہا جاتا ہے ابن فاطمہ الزہرا ابن خدیجۃ الغراء۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو عالمی اعتبار سے جن کی کوئی مثال نہیں ہے، جن کے کردار کی مثال نہیں ہے، جن کی مقصدیت کی مثال نہیں ہے، جن کی عظمت کی مثال نہیں ہے اور جن کے عمل کی مثال نہیں ہے، لیکن جب ان کا تعارف کرایا جاتا ہے ابن محمد المصطفیٰ ابن علی المرتضی ابن فاطمۃ الزہرا ابن خدیجۃ الغراء، اور یہ کہہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق میں دونوں شخصیتیں ماں اور باپ کی جب اپنی عروج کے اوپر نظر آتی ہیں تو ان کا تعارف کرانا اس شخصیت کے اہتمام کے لیے ہے، ان کا تعارف کرانا اس شخصیت کے اہتمام کے لیے ہے۔ تم حسین کو کیا پہچانو؟ یہ حسین علی کا بیٹا ہے، نہیں حسین فاطمہ کا بیٹا ہے۔ تم بقیت اللہ الاعظم کو کیا پہچانو؟ یہ امام زمانہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، نہیں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، نہیں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہے۔ عصمتوں کا تذکرہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن جو وہ معصوم نہیں تھی لیکن عصمت کو اپنی گہوارے میں اپنی آغوش میں پروان چڑھایا تھا، وہ بھی سلسلے میں ذکر کی جاتی ہے۔ خدیجہ حسین کی بھی ماں ہے، خدیجہ امام زمانہ کی بھی ماں ہے۔
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ تصور کرنے کی بات ہے. کیوں تعارف کرایا جا رہا ہے؟ پوری دنیا میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ اگر پہچاننا ہو تو پہچانو. ان کا تعلق صرف محمد مصطفیٰ سے نہیں، ان کا تعلق صرف علی مرتضیٰ سے نہیں ہے، ان کا تعلق فاطمہ زہرا سے بھی ہے، ان کا تعلق خدیجۃ الکبریٰ سے بھی ہے. کیا کہنا اس ماں کا ذکر. خاندان اہل بیت کبھی بھی کسی کے احسان کا جواب کم میں نہیں دیتا، کمی کے ساتھ نہیں دیتا. جناب خدیجۃ الکبریٰ اگرچہ سلسلہ نسل کو دیکھا جائے تو آگے جا کر کے سلسلہ نسل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عصمتی پیکر نہیں ہے، عصمتی پیکر نہیں ہے. لیکن عصمتی پیکر کو نہیں، انوار الہیہ کو، انوار الہیہ کو اپنی آغوش میں پروان چڑھایا ہے. خدیجہ اس ذات کا نام ہے جس نے فاطمہ کو پروان چڑھایا. فاطمہ اس ذات کا نام ہے جو انوار الہی کا مجموعہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ماشاءاللہ علماء کرام کا مجمع ہے، لہذا تکلف کے ساتھ جو ہے وہ ذکر بھی کیا جاتا ہے اور صلوات بھی تکلف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. محمد و آل محمد صلوات. اس ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہماری مجلسوں میں کبھی کبھی داستان اور قصے کا بھی دخل ہوتا ہے، اور بغیر اس کے جو ہے وہ اہل مجلس لطف اندوز نہیں ہوتے. نجف میں 100-150 سال پہلے کی بات ہے. نجف اشرف جانتے ہیں، مرکز باب العلم. اس جگہ کے اوپر ایک شخص تھا جو دلاک تھا. ہمارے علماء نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. اس کا نام تھا اکبر دلاک. دلاک وہ پیشہ ہے جس میں حمام میں جو لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں ان کا بدن ملنے والا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، وہ آپ نے اپنے انداز میں آپ جو وہ کیسے مالی کرنے والا دلاک، آپ کو نہلانے والا، مثلا آپ کے بدن کی میل صاف کرنے والا، تو کوئی بہت ہی اچھا پیشہ نہیں ہے، کوئی بہت ہی اچھا پیشہ نہیں تھا. لیکن یہ اکبر دلاک پورے نجف اشرف میں ایک شہرت رکھتا تھا. پورے نجف اشرف میں ایک شہرت رکھتا تھا. اور اس کی شہرت کیا تھی؟ اس کی شہرت تھی کہ وہ اپنے والدین کا بے انتہا خیال کرتا تھا. ماں بہت بوڑھی تھی تو اپنی بوڑھی ماں کو در باب العلم پر لانے کے لیے اپنی پیٹھ کے اوپر سوار کرتا تھا اور گھر سے حرم مطہر لے کر کے آتا تھا. اور اس کی ماں زیارت میں مشغول ہوتی تھی. جب وہ زیارت مکمل کر لیتی تھی اور نماز پڑھ لیتی تھی تو پھر اسے اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر کے گھر پہنچاتا تھا. دلاکی کے پیشے میں کیا پیسہ ملتا ہے؟ وہ بہت زیادہ مال و دولت بھی نہیں ملتی تھی، لیکن وہ اپنے والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا تھا اس کی وجہ سے اسے جو شہرت ملی ویسی شہرت ملی جیسے علماء کو ملا کرتی ہے. فلاں آیت اللہ، فلاں مرجع، مثلا وہاں جیسے شہرت یافتہ افراد تھے علمی اعتبار سے، وہاں اپنے اس عمل کے اعتبار سے اسے شہرت مل گئی تھی. تو کتنا پیارا عمل تھا اس کا کہ بڑی بڑی شخصیتوں کے درمیان اس کا تذکرہ ہوتا تھا اور زبان زد خاص و عام ہوتا تھا.
جب ماں کا انتقال ہو گیا تو باپ بوڑھا رہ گیا، اور وہ باپ اس قدر کمزور اور ناتواں تھا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکل بھی نہیں پاتا تھا۔ دلاکی کے پیشے کو تمام کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ گھر کے اوپر جاتا تھا، اور باپ کو جو بالکل مجبور ہو گیا تھا اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کے غسل خانے لے جاتا تھا اور وہاں طہارت کرتا تھا، اور وہاں سے لے کر کے آتا تھا، اور اس کے بعد پھر بستر کے اوپر لٹاتا تھا اور اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ توڑ کر کے اپنے باپ کو کھلاتا تھا۔ اس کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ وہ ہر ہفتے شب چہار شنبہ مسجد سہلا جاتا تھا۔ جب باپ کی حالت بہت خراب ہو گئی تو ایسے موقع کے اوپر اس نے ایک روز اپنے باپ سے کہا کہ بابا میں معمولاً جاتا ہوں کہ شاید امام کی نظر میرے اوپر پڑ جائے اور شاید میری ملاقات امام زمانہ سے ہو جائے، آپ اجازت دیتے ہیں؟ طہارت کرا دی، صاف ستھرا لباس پہنا دیا، کھانا کھلا دیا، لٹا دیا بستر کے اوپر، آپ اجازت دیتے ہیں؟ کہاں بیٹا جاؤ۔ ظاہر ہے کہ باپ نے اجازت تو دے دی، لیکن اتنی خستہ حالی کی بنیاد کے اوپر اس کے سامنے کسی آدمی کا ہونا لازمی اور ضروری تھا باپ کی خدمت میں۔ باپ نے اجازت دے دی، وہ نکلا۔ اب جو نکلا تو قافلہ دیر ہو گئی تھی، باپ کی خدمت کرتے کرتے دیر ہو گئی تھی۔ وہ قافلہ جو نجف سے اس زمانے میں مسجد سہلا جاتا تھا وہ قافلہ نکل چکا تھا، وہ تنہا نکلا۔ جیسے ہی تنہا نکلا، راستے کے اندر اس نے دیکھا کہ گھڑ سوار آ رہا ہے، اور آنے کے بعد اس نے اس شخص کا نام لیا، اکبر آغا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں مسجد سہلا، ہر ہفتے جاتا ہوں، آج باپ سے اجازت لے کر کے آیا ہوں۔ کہا اکبر آغا تمہاری جیب میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ کہا نہیں دیکھو کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا تمہارے پاس۔ کہا نہیں ہے، میں جانتا ہوں میرا جیب ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا نہیں پھر بھی دیکھ لو کچھ۔ اب جو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چند عدد کشمش کے دانے پڑے ہوئے تھے۔ کہا ہاں بھائی ہے۔ کہا نکالو کچھ، دو چار دانے ہمیں بھی دے دو۔ اس گھوڑ سوار نے وہ دو چار دانے لیے اور لینے کے لیے کھایا، لینے کے بعد اسے کھایا، نوش جان کیا۔ اکبر دلاکی کرتا ہے، حلال کمائی، والدین کی خدمت، حلال کمائی والدین کی خدمت۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ جانے لگا تو کہا، گھڑ سوار نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اب کہا میں جا رہا ہوں۔ کہا میرا حکم ہے کہ تم گھر واپس جاؤ اور اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ میرا حکم ہے کہ تم گھر جاؤ اور اپنے باپ کے پاس بیٹھو، میں خود تم سے ملنے کے لیے آیا کروں گا۔ نماز جماعت میں اس کی مسجد سہلا میں اس کی جگہ مشخص تھی۔ پیش نماز نے دیکھا کہ ایک دن اس کی جگہ، ایک ہفتے اس کی جگہ خالی ہے، ایک مہینہ اس کی جگہ خالی، ایک سال گزر گیا، نہ اس کے مرنے کی کوئی خبر ہے، نہ اس کی بیماری کی کوئی خبر ہے، اور وہ آ نہیں رہا ہے۔ پیش نماز نے جو مسجد سہلا میں امامت کر رہے تھے انہوں نے بھیجا اکبر دلاک کے گھر، کہا اسے بلا کے لے آؤ۔ اسے بڑی مشکلوں سے لے کر کے آئے، اس لیے کہ باپ کے پاس باپ کی خدمت کر رہا تھا۔ کہا نہیں، بلایا ہے امام جماعت نے۔ جب وہ آیا تو کہا کہ آپ تنہا اگر کچھ سننا چاہتے ہیں تو مجھ سے سنیے۔ سب کو ہٹا دیا، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ مجھے 1 سال ہو گیا، میرے ساتھ یہ واقعہ راستے میں پیش آیا تھا، اور مجھے امام وقت نے واپس جانے کا حکم دیا کہ جاؤ، جا کے اپنے باپ کی خدمت کرو۔ تم اپنی ماں کی خدمت کر رہے تھے، اب اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہو،
جاؤ اپنے باپ کی خدمت کرو، یہ تمہاری خدمت تمہیں اتنی رفعت عطا کرے گی کہ لوگ میری تمنا میں مسجد سہلا میں آ رہے ہیں اور میں ہر ہفتے تمہارے گھر جاؤں گا تم سے ملاقات کرنے کے لیے، ہر ہفتے تمہارے گھر تم سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا۔ امام وقت نے اپنے اس عمل سے بتایا کہ اگر ماں باپ کی سچی خدمت اولاد کرتی ہے تو امام وقت خود آ کر کے اس کے گھر اس سے ملاقات کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کتنا عالی مرتبہ ہے والدین کا، کتنا عالی مرتبہ ہے والدین کا۔ ایسے ماں باپ، پھر اگر ایسے ماں کو یہ خبر دی جائے کہ وہ بچہ جو تمہاری آغوش میں آیا ہے اسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں قتل کیا جائے گا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، بی بی نے جب جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا حمل آپ کے شکم مبارک میں آیا، ویسے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو جو پروردگار عالم نے یہ نواسا عطا کیا ہے، یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کیا جائے گا کربلا کے میدان میں۔ اور یہ خبر جب فاطمہ زہرا کو دی جاتی ہے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور جب حسین کی ولادت ہوتی ہے تو حسین کی ولادت کے مجدے کو لے کر کے بھی جبرائیل آتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہوئے آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہی وہ نواسا ہے جو آپ کا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کیا جائے گا، اور نہ صرف حسین قتل کیا جائے گا بلکہ حسین کا بھرا پورا کنبہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب یہ خبر سنتی ہیں تو انتہائی گریہ کرتی ہیں، اور گریہ کرتے کرتے حالت غیر ہو جاتی ہے تو جبرائیل امین مجدہ لے کر کے آتے ہیں، یا رسول اللہ، فاطمہ سے کہہ دیجئے کہ خداوند عالم حسین کی نسل میں نورانی سلسلوں کو برقرار کرے گا اور ان کی نسل صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ لیکن کس قدر علم کی بات ہے، کس قدر غم کی بات ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی آغوش میں پروان چڑھایا۔ جب شکم مادر میں تھے تو حسین یہ آواز دیتے تھے، یا اماں انی انا العطشان، اے مادر گرامی میں پیاسا ہوں، یا اماں انی انا العریان، اے مادر گرامی میں بے لباس ہوں۔ یہ آوازیں بار بار فاطمہ کے کانوں سے ٹکراتی تھیں اور فاطمہ زہرا اپنے بابا سے پوچھتی تھیں کہ میرا یہ لال یہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، کبھی یہ کہتا ہے کہ میں بے کفن ہوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا فاطمہ کربلا کے میدان میں جب یہ زخموں سے چور ہو کر زیر خنجر نظر آئے گا تو اتنا پیاسا ہوگا کہ بار بار فرات کی طرف دیکھ رہا ہوگا لیکن اسے ایک گھونٹ پانی نہ ملے گا، سوکھے گلے کے اوپر خنجر چلے گا، اور یہ وہ منزل ہوگی کہ جب حسین کے گلے کے اوپر خنجر چل رہا ہوگا تو بہن تلہ زینبیہ کے اوپر کھڑی ہوئی یہ نظارہ دیکھ رہی ہوگی اور تڑپ کے کہتی ہوگی، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ نواسہ رسول ذبح کیا جا رہا ہے۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا؟ ہے یہ ظلم
اور دو عالم کا مقتدا 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر تلے زینبیہ کے اوپر حسین کی بہن پچھاڑے کھاتی رہی سرو تن سے جدائی ہوتی رہی ایک مرتبہ اشارے میں اسی عالم میں حسین نے زینب سے کہا بہن خیمے کی طرف جاؤ ابھی تیرے خیمہ پر پہنچی تھی کہ ایک مرتبہ زمین کربلا لرزنے لگی آفتاب کو گہن لگ گیا دوڑی ہوئی آئی سید سجاد کا شانہ ہلایا آواز دی میرے لال دیکھو قیامت کے آثار نمودار ہو گئے آواز دی پھپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے اب جو خیمے کا پردہ ہٹا بیمار کربلا نے دیکھا بابا کا سر نو کے نیزہ پر ہے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ پھپھی اماں میں بن باپ کا ہو گیا آپ بن بھائی کے ہو گئی سکینہ یتیم ہو گئی سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما پروردگارہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق کرامت کر برے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھ پروردگارہ اس وبا کو اور اس بلا کو تمام مومنین و مومنات سے دور فرما پروردگارہ تمام انسانیت کو اس بلا اور اس وبا سے نجات عطا کر پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ تیری اور اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہم سے راضی اور خوشنود نہ ہو جائیں پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی علماء خدمت دین میں لگے خاص طور سے مولانا شاہ محمد صاحب کہ جنہوں نے پورے بہار میں تنہا ایک مدرسہ خواتین کا جو کھولا ہے چھپرا میں اس کے لیے جو مسائل ہیں ان مسائل کو بحق محمد و آل محمد برطرف فرما اور اسے روز افزوں ترقی عنایت فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں قوت اور توانائی دے کہ ہم راہ اہل بیت کے اوپر چل سکیں اور خاص طور سے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین